اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بات چلی آ رہی تھی کہ سب سے پہلے جو ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام پر وہ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے لایا، جو پہلے نبی نہیں تھے لیکن بعد کے اندر انہیں نبی بنا دیا گیا۔ اب لوط علیہ السلام کو جس بستی کے اندر بھیجا، ادھر جا کر لوط علیہ السلام نے برائی سے منع کیا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن اس قوم نے بات کو نہیں مانا۔ اب ان کی تباہی کا واقعہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے کہ انہیں اللہ نے کیسے تباہ کیا، کیسے فرشتوں کو بھیجا۔ فرمایا ولما جاءت رسولنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ۔ کس وجہ سے آئے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ تفصیل ہم نے 12ویں سپارے کے اندر خوب وضاحت کے ساتھ پڑھی تھی کہ بیوی ان کے پاس کھڑی تھی سارہ علیہ السلام، وہ کیا حیران رہ گئی کہ اس عمر کے اندر اور اولاد کیسے ہوگی، بانجھ پن بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں۔ جب وہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو پہلے سپارے میں تفصیل پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جلتی جلتی ان کے لیے ایک بچڑا بھون کر لایا کہ مہمان ہیں، ان کا اکرام کیا جائے، مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کے اندر ابراہیم علیہ السلام مشہور تھے۔ اب فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، انہیں تو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچڑا بھون کر لایا، سامنے رکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ آئے انسانی شکل کے اندر تھے لیکن انسان نہیں تھے۔ تو اس وقت بھی یہ بات سمجھی جاتی تھی اور اس زمانے کے اندر بھی کہ اگر کوئی گھر کے اندر آئے، کھانا سامنے منہ کے اندر رکھا ہوا ہو، کھانے کو نہ کھائے تو سمجھا جاتا ہے یا تو اس شخص کی کوئی ناراضگی ہے یا میرے ساتھ دشمنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ یہ میرے کھانے کو کیوں نہیں کھا رہے۔ تو اس وقت آگے سے فرمایا کہ ہم کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ ابراہیم خوفزدہ مت ہو، ہم جو کھانا نہیں کھا رہے اس وجہ سے نہیں کھا رہے کہ ہمارے اندر یہ والی خواہش کھانے والی اللہ نے رکھی نہیں ہے، ہم اس لیے کھانا نہیں کھاتے، ہماری آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے وہ والا معاملہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ آگے سے جواب دیا، قالو کہنے لگے، انا بے شک ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہذہ القریہ، اس بستی کے رہنے والوں کو۔ اس بستی سے کیا مراد ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی صدوم کی بستی مراد ہے۔ تو راستے کے اندر پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ پھر عرض کرتا ہے اللہ کبھی بھی کسی بھی بستی کو یا کسی بھی انسان کو، کسی علاقے کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اللہ کی حدوں کو توڑ نہ دیں۔ جب اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں تب اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک جس بستی کو آپ تباہ کر رہے ہیں اس کے اندر تو اللہ کے پیغمبر لوط بھی رہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ جب کبھی بھی عذاب آتا ہے تو عذاب ٹلتا ہے۔ عذاب کس وجہ سے ٹلتا ہے؟ عذاب اللہ والے لوگوں کی وجہ سے ٹلتا ہے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی ایک شخص دنیا کے اندر باقی ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا دیا۔ تو پتہ یہاں سے یہ چلتا ہے کہ یہ جو عذابات رکتے ہیں یا عذابات ٹلتے ہیں یہ قرآن کی وجہ سے اور قرآن والوں کی وجہ سے ٹلتے ہیں، وگرنہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو عذاب سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے۔ تو ادھر فرمایا قال ان فیہا لوطا، وہاں بستی کے اندر تو اللہ کے پیغمبر لوط بھی بستے ہیں، تو آپ کیسے اس بستی کو تباہ و برباد کریں گے؟ فرشتوں کا جواب سنیے، قالو کہنے لگے نحن اعلم، اے ابراہیم ہم زیادہ جانتے ہیں، بمن فیہا کہ بستی کے اندر کون کون رہنے والا ہے۔ اللہ جب بھی عذاب بھیجتے ہیں تو ساری صورتحال کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی سوال، اللہ کے رسول کسی قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، گناہ گاروں کے اوپر تو سمجھ میں آتا ہے کہ عذاب کیوں آیا، ان کے گناہ کی وجہ سے آیا، لیکن ساتھ جو نیک لوگ مر جاتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ یا وہ لوگ جو عذاب کے اندر نیک مرے ہیں ان کو قیامت والے دن کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یبعثون علی نیاتہم، ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا کہ کس کی کون سی نیت تھی اور کون کتنا پرہیزگار تھا، اسے اس زمرے کے اندر اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا لننجینہ، ضرور بضرور ہم لوط کو نجات دیں گے، یعنی ہم بچا لیں گے، وَأَهْلَهُ اس کے ماننے والوں کو بچائیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی،
اسے ہم نہیں بچائیں گے، کیوں؟ وہ کافرہ ہے اور کافر کے ساتھ اللہ کا کوئی کسی قسم کا وعدہ نہیں۔ اب دیکھیے یہاں سے لوط علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب بیوی کیا ہوتی ہے؟ اہل سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیوی انسان کے کتنے قریب ہوتی ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، اللہ نے اہل کے اندر شمار نہیں کیا، تباہ کیا۔ کانت من الغابرین، کیوں؟ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ جب کوئی اللہ کے دین کو چھوڑے گا یا اپنے خاوند کی بات سے نکلے گی کوئی عورت، تو وہ کون سی عورت ہے؟ پیچھے رہنے والی عورت ہے۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سابقوا الی الخیرات، آگے نکلو، دوڑو، آگے بڑھو، نیکی کے کاموں کے اندر آگے نکل جاؤ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کانت من الغابرین، وہ بہت پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ولما ان جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو کچھ برا محسوس کیا انہوں نے، اپنے سینے کو تنگ کیا۔ لوط علیہ السلام کو کس چیز کا خوف تھا؟ لوط علیہ السلام کو اس چیز کا خوف تھا کہ اگر ان فرشتوں کو میں نے اپنے پاس بٹھایا تو قوم والوں کو پتہ چلا، قوم والے کبھی نہیں چھوڑیں گے، قوم والے کہیں گے کہ یہ تو ایسے لڑکے آئے ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے پاس ایسے نہیں آئے، اور ان کی نیتیں تو ویسے ہی بری ہیں، میرے مہمان کی بے عزتی میرے گھر کے اندر ہو جائے گی۔ اب تو اتنا سلسلہ نہیں رہا نا کہ لوگ اپنے گھر کے اندر مہمان کو بٹھا کر بے عزت کروا دیتے ہیں، حالانکہ پہلے زمانے کے اندر یہ بات سمجھی جاتی تھی اور قتل و غارت اس چیز کے اوپر ہو جاتی تھی کہ گھر کے اندر آیا ہوا مہمان انسان کی عزت ہوتی ہے، اس کی بے عزتی میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اس چیز کو سمجھیں تو اسے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے کہ قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہوئے اس وجہ سے کہ انہیں بے عزت کریں گے تو یہ میری بے عزتی ہے، اور انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا کہ انہیں یہاں سے نکال دوں، قوم والوں کے پاس جائیں گے تو قوم والے نہیں چھوڑیں گے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دوڑی اور دوڑ کر اٹھی اور کہنے لگی قوم والوں سے جا کر کہ آؤ نا، جن چیزوں کی تمہیں تلاش ہے وہ تو آج آئے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، نوجوان لڑکوں کی شکل کے اندر آئے تھے۔ فرشتہ جب بھی آتا ہے وہ خوبصورت شکل کے اندر آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جب انسانی شکل کے اندر آتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے اندر آتے تھے، بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ فرمایا قالوا، فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام سے لا تخف، آپ مت خوف کھائیے، آپ ڈریے مت، ولا تحزن، اور نہ ہی آپ غمگین ہوں۔ ڈریں تو آپ تب نہ کہ ہم کچھ کر نہ سکیں، ہم تو انہیں تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا انا منجوکا، فرشتے اب کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام سے انا منجوکا، بے شک اے لوط علیہ السلام ہم آپ کو نجات دیں گے، وہ اہلکا، اور آپ کے جو اہل والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، ان کو بھی نجات دیں گے، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی کو نجات نہیں دیں گے، کیوں؟ کانت من الغابرین، یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ کے اوپر رجزن، پتھر، من السماء، آسمان سے، یہ جو لوتی ہیں ان لوتیوں کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ یہ حد سے نکلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے حدوں کو پار کر دیا ہے۔ اللہ نے حدود بنائی ہوئی ہیں کہ یہ حد ہے، عورت سے نکاح کرو، اس سے اپنی خواہش کو پورا کرو، لیکن انہوں نے اللہ کے اس حد کو ہی پار کر دیا، عورتوں کو ایک طرف پر چھوڑ دیا، مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنی شروع کر دی۔ تو فرمایا آسمان سے پتھر برسائے۔ یہ عذاب دوسرا ہے، یاد رکھیں۔ پہلا عذاب جو ان کا ہے نا وہ یہی ہے کہ زمین اٹھائی گئی، اوپر لے کر جائی گئی آسمان کے قریب، آسمان سے زمین پلٹ کر نیچے ماری گئی، پھر اوپر سے پتھر برسائے گئے، اور ہر ایک پتھر کے اوپر جس کے اوپر لگنا ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔